تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم وليكونن أهون على الله جعل الذي يدهدئ الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخر بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. رواه أبو داود والترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف. معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، امت مسلمہ کے درد و غم رکھنے والے نوجوان اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے دوستو، سورہ نساء کی جو میں نے پہلی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، سارے ہی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فکر کرنے کا، سوچنے کا پیغام دیا ہے. جو بھی آدمی ہے، انسان ہے، بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر اسے یہ حکم دیا کہ اپنے بارے میں غور کرے کہ میں نہیں تھا اور ہوں. پہلے نہیں تھا، ابھی ہوں. تو میں تھا نہیں، مجھے پیدا کس نے کیا اور کس سے کیا اور کیوں کیا؟ مجھے پیدا اللہ نے کیا. ہر انسان کے لیے پیغام ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. مجھے پیدا اللہ نے کیا، اور پھر میں کیا ہوں؟ پیدا اللہ نے کیا تو میں ہوں کیا؟ کہ اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا ایک آدم سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بنایا. اسی لیے نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے
تاکہ دلہا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں ہی راج کرنے والا ہوں، بلکہ یہ راز بھی سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں ہی راج کرنے والا ہوں، بلکہ یہ راز بھی سمجھے، یہ اس کا پوائنٹ بھی سمجھے کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی اسی آدم کی اولاد ہیں جس کا میں ہوں، وہ بھی اسی اللہ کی بندی ہے جس کا میں ہوں۔ ایک یہ پیدا اللہ نے کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا، میرا دوسرے انسانوں سے تعلق کیسا ہو؟ تو ایک بیماری، ایک مرض، جو طبیب ہوتا ہے، طبیب وہ آثار دیکھ کر نبض پکڑ کے پہچان لیتا ہے۔ اب کے طبیب تو وہ مشین کے طبیب ہیں زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر جو مشین رپورٹ دے، آپ یہاں لیبورٹری کروائیں آپ کا رزلٹ کچھ اور ہوگا، تھوڑا آگے چل کے لیبورٹری کرائے تو کچھ اور رزلٹ ہوگا، آگے بڑی لیبورٹری میں جائے رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ مشینی ڈاکٹر زیادہ تر، لیکن انسانیت کے طبیب، مخلوق کے طبیب اللہ جل شانہ نے کسے بنایا؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری ہی مخلوقات کا طبیب بنا کر بھیجا۔ آپ نے درندوں کے لیے بھی علاج بتلائے، پرندوں کے لیے بھی علاج بتلائے، ماننے والوں کے بھی علاج بتلائے، نہ ماننے والوں کے بھی علاج بتلائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مرض، پہلے ہم بیماری دیکھیں ہمارے اندر وہ بیماری ہے یا نہیں۔ اگر بیماری ہے تو پھر جو علاج ہے اس علاج کو استعمال کریں۔ اگر بیماری ہے، اچھا بیماری تلاش کس میں کرو گے؟ آئیں بائیں دائیں نہیں، میرے آس پاس آگے پیچھے نہیں، پہلے تو بیماری تلاش کرنا ہے علیکم انفسکم، اپنی ذات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، بیوی بال بچے بھی بعد میں، پہلے کون؟ ذات، پہلے ذات۔ تو مرض کیا ہے؟ قرآن کا پہلا پیغام یہ ہے۔ قرآن مجید جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بتایا اسی سورہ نساء میں، جو میں نے آیت پڑھی سورہ نساء کی، اسی میں آگے چل کے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے بعد آگے کی آیت میں ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اے انسانوں امت بن جاؤ، اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ پورے مفسرین، تمام محدثین، تمام علماء اس بات پر ایگری ہے، متفق ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا علم قرآن حاصل کرو۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ دور آخر میں جب فتنے عام ہوں گے اس کا بچاؤ کیا ہوگا، تو کہا قرآن۔ مانا قرآن کو جب سمجھیں گے تو نصیحت ہے نا۔ اب قرآن ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کیسے نصیحت؟ وہ حدیث جو ہم سنتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے کہ آخری زمانے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نشانیاں بیان کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یقبض العلم۔ صحابہ نے پوچھا کیف یقبض العلم؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔
تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اٹھ جانے سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ مخلصین علماء کو، سچ کہنے والے علماء کو اللہ اٹھا لے گا۔ سوال تو پھر بھی باقی رہتا ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ مخلصین علماء چلے گئے، سوال تو پھر بھی باقی رہتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ چلو مخلصین علماء چلے جائیں گے، کتابیں تو باقی رہے گی نا، کتابیں تو باقی رہے گی، بخاری کہو، مسلم کہو، ترمذی کہو، ابو داؤد کہو، نسائی کہو، ابن ماجہ کہو، مشکات کہو، طحاوی کہو، کتابیں تو باقی رہے گی، ہم اس سے علم حاصل کر لیں گے۔ یہ ساری کتابیں نیٹ میں موجود ہیں، گوگل دعوت برکات ان کے پاس موجود ہیں، وہاں سے لے کے اوپن کر کے دیکھ لیں۔ سوال تو باقی ہے کہ علم باقی ہے، علم کیسے اٹھ گیا؟ علماء کرام نے اس کا جواب لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا ہی کرم کیا، کیا ہی قرآن اتارا کہ قرآن میں علم کی صفت بیان کی کہ یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ جو کتابیں ہیں یہ تو نقوش ہیں، معلومات ہے۔ کیا ہے؟ معلومات ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کا علاج، اس کا مطلب، معنی اور مفہوم و خلاصہ بتا دیا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم وہ ہے جو تجھے ڈرا دے، علم وہ ہے جو تجھے ڈرا دے، اللہ کا حکم کرنے کے لیے کھڑا کر دے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دے، اس کا نام علم ہے، ورنہ معلومات ہے۔ تو قرآن یوں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب ایک ہو کے قرآن کو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سارے صحابہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ رائے کا اختلاف، مسلک کا اختلاف اور قرائت کا اختلاف تو صحابہ میں موجود ہیں، اور صحابہ قرآن کو 7 عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر مرض کون سا ہے جو ہمارے اندر آ گیا کہ ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور علاج کیا ہے؟ تو میں نے جو حدیث پاک پڑھی، یہ روایت ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم حنفی لوگ اور تبلیغی لوگ جو ہے حدیثیں نہیں سناتے ہو، ابو حنیفہ سناتے ہو، میں تمہیں فرمان محمد مصطفیٰ سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، معلم الانبیاء، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَتَفَاخَرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، قرب قیامت ہوگا، لوگ اپنے اندر فخر، علم تو ہوگا نہیں، عمل سے زندگی ہوگی خالی، سنتیں دور دور تک نظر آنی نہیں، اپنے آپ میں تقوی پیدا کرنا نہیں، اپنے گھر کے اندر چراغ نبوت روشن ہوگا نہیں، گھر میں سیکھنا سکھانا تعلم اور تلاوت کا اندھیرا ہوگا، زندگیوں کا حال یہ ہوگا، اور مجلسیں دوستانے لوگوں کا ملنا اور بیٹھنا، اس میں جس چیز پہ فخر کیا جا رہا ہوگا، جس چیز پہ لوگ اپنے آپ کو بلند اور بالا اور اچھا سمجھیں گے، وہ کیا ہوگا؟ یتفاخرون بآبائہم الذین ماتوا، ان خاندان والوں پر تویو پہ ہے، تمہارے دادا تو ایسے تھے، تمہارے نانا جان تو بس اس فریے کے وڈیرے تھے، تمہارے خاندان کے ایسے کہ ان کے سامنے چڑیا بھی چونی کرتی تھی، یہ ہوگا ہماری مجلسوں کا حال۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسا ہے یا نہیں؟ حضور فرما رہے یتفاخرون بآبائہم الذین ماتوا انما ہم فہم من جہنم، جبکہ یہ باپ دادا جو تھے نا،
ان کے پاس الف کا لیٹا بھی نہیں تھا اور برکت والا با بھی نہیں تھا، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن نے اس کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کبھی قرآن نے یوں کہا یہ جن آبا و اجداد پہ باپ دادا فلانے وڈیرے تھے، فلانے پٹیل تھے، فلانے سردار تھے، فلانے کی حکومت تھی، فلانے کے فیصلے سب مان جاتے تھے، قرآن کہتا ہے چاہے وہ لوگ آخرت کے اعتبار سے علم نبوت سے بالکل کوئی سلیکٹ تھے، لیکن پھر بھی فخر کرتے ہوئے آج کے دور میں میری تیری زبان رکتی نہیں۔ سامنے والا بیچارہ کوئی دین کی بات کرے لیکن یہ باپ دادا کی داستان ختم ہو تو کرے نا۔ اللہ کے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنْتَهِيَنَّ، اس بات سے رک جاؤ۔ اب ان مجلسوں کی برائی، ان مجلسوں کی حقارت، ان مجلسوں کی اللہ کے وہاں کیا قیمت و قدر ہیں، وہ بھی طبیب الخلائق رحمت عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بیان فرمائی۔ وَلَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، ان مجلسوں میں باپ دادا کی، خاندانوں کی اور اپنے آبا و اجداد کی اور نسب ناموں کی جو بڑائیاں بیان کرتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں ایسی ذلیل باتیں ہیں جیسے بارش میں نجاست کھانے والا کیڑا اپنے ناک کو یوں دو ہاتھ ہوتے ہیں اس کے یوں صاف کر رہا ہوتا ہے، جو ناک صاف کرنے والا گندگی سے زندگی کی محبت رکھنے والا کیڑا ہوتا ہے، یہ مجلسیں ایسی ہیں جیسے گندگی کو بیان کرنے والے کیڑے۔ احونا علی اللہ من الجعل الذی یدہدہ الخراء بانفہ، پھر اے میرے پیارے رسول، میرے پیارے حبیب، اور میرے حبیب بھی کیسے حبیب، اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بخاری شریف سیاہ کی پہلی کتاب حدیث کی کتاب جلد ثانی دوسری جلد میں روایت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس عہد میں تو بڑی تکلیف آئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے صحابہ میں خبر پھیلی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے پریشان ہوئے اس عہد میں۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں، تکلیف تو وہ ہے جو مجھے طائف میں، تکلیف تو وہ ہے جو مجھے طائف میں جن سرداروں نے، جن کا بڑا مقام تھا، انہوں نے تو صدا کے ٹھکرا دیا، لیکن جن کا قوم میں کوئی اعتبار نہیں تھا، جو 2 ٹکے کے بچے نوجوان تھے، انہوں نے مجھے ذلیل بچوں نے بھی پتھر مارے۔ یہ دکھ ایسا تھا، ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، آئندہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا، یہ دکھ ایسا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور امام روح المعانی فرماتے ہیں، مفسر روح المعانی فرماتے ہیں کہ دکھ طائف کا ایسا تھا، اس طائف کے دکھ کی تسلی دینے کے لیے اللہ نے حضور کو معراج میں اپنے پاس بلا کر تسلی دی۔ معراج اس دکھ کی تسلی دینے کے لیے ہوئی تھی۔ وہ طبیب کیسا ہے
کہ ایسے دکھوں میں بھی دعا سجدے میں جا کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کیا کہ جو میرا کوئی لحاظ نہیں کرتے، نوجوان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ دکھ تکلیف اتنی ہے، لیکن جیسی فرشتے آتے ہیں، جیسی فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں اے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، واقعہ آپ کو معلوم ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب کیوں دیا کہ نہیں میرے رب یہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہاں کیا بات، یہاں محدثین نے بہت پتے کی بات لکھی ہے، جس سے قرب ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے، جس سے قرب ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قرب ہے تو حضور کی رحمت اللہ کی کبریائی پر نہیں، اللہ کے ارحم الراحمین ہونے پر رؤوف الرحیم نبی کو رحم آیا اور کہا نہیں، دکھی میں ہو سکتا ہوں لیکن اپنی صفت رحمت کو نہیں چھوڑ سکتا، اے اللہ سزا نہ دے، یہ نہیں کہ ان کے نسلوں والے ایمان۔ یہاں ایک پتے کی بات لکھی علماء کرام، جس بندے مومن میں دیکھیں نا، مومن اپنے پڑوسی سے اسے کتنی تکلیفیں ہو، کتنا ہی پریشان کرے، لیکن اگر اس کا ہی بچہ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے اسی پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسی پڑوسی کو کوئی آفت آ جائے، یہی مسلمان ایمان والا اس کے یہاں پہنچ کے اس کے دکھ میں شامل ہو جاتا ہے کہ یہ مومن کی شان ہے۔ اور پتھر کا پجاری جو پتھر کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے، درخت کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے، چٹان کے سامنے سر جھکاتا ہے، دل پتھر ہے، تڑپتا ہوا بچہ اسے نہیں دکھتا، تڑپتی ہوئی ماں اسے نہیں دکھتی، بڑی آدمی کی سفید داڑھی اسے نہیں دکھتی، وہ اس کے جسم کو کاٹ دیتا ہے، پتھر مار مار کے موپلے چین کر دیتا ہے، پتھر مار مار کے اسے مار دیتا ہے، لیکن مومن کو رحم آ جاتا ہے کیونکہ رحمان کا بندہ ہے، اس کا تعلق اس رحمان کے قرآن سے ہے اور اس کا تعلق پتھر کی پوجا سے ہے، اسے رحم نہیں آتا، اسے رحم آ جاتا ہے کہ یہ رحمت والے نبی کا امتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ انسان دو ہی قسم کے انسان ہے، یا تو مومن پرہیزگار ہے، یا تو مومن پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک مثال سمجھیے، آپ کے اندر اپنے باپ کا ادب ہے، عالم کا ادب ہے، آپ کے پیر صاحب کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے، آپ اس شیخ کے سامنے، باپ کے سامنے، عالم صاحب کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، مذاق نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں سامنے والے کا ادب ہے، احترام ہے، آپ کا دل اس کے اکرام کی وجہ سے یہ چیزیں کرنے سے آپ کو روک دیتا ہے کہ آپ کے اندر حیا موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب محدثین لکھتے ہیں انہ مؤمن تقی، کہ مومن وہ ہوگا جس سے مسجد میں بھی اللہ دھیان میں رہے گا، بازار میں بھی اللہ کا دھیان رہے گا، کیونکہ بزرگ، عالم، استاذ، باپ ہر جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کا لحاظ ہر جگہ نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ ہے۔ جس مومن کے دل میں اللہ ہے وہ مسجد میں بھی اللہ کا لحاظ کرے گا، بازار میں بھی لحاظ کرے گا، مارکیٹ میں بھی لحاظ کرے گا، تنہائی میں بھی اللہ کا لحاظ کرے گا، اور اللہ کے لحاظ میں حیا باقی ہوگی تو گناہ نہیں کرے گا۔
او فاجر شقی، یا اس میں سے حیا ختم ہو گئی تو مولوی صاحب کو بھی جو منہ میں آئے بول دے گا، ابا کے سامنے بھی زبان درازی کرے گا، اللہ والے کے سامنے بھی اسے ادب احترام کا پتہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس میں سے حیا ختم ہو گئی۔ او فاجر شقی، اس کی قسمت میں پتھر آ گیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا شقی وہ ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے سے نفرت کرے۔ شقی کی تعریف حدیث میں خود موجود ہے، جو نصیحت حاصل کرنے والے سے نفرت کرے اور نصیحت کرنے والے کو دشمن سمجھے۔ وہ کسی نے کہا نا، ناصحہ مت کر نصیحت، ناصحہ مت کر نصیحت، جی میرا گھبرائے ہے میں سمجھوں دشمن اسے جو مجھے سمجھائے ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو تو فتووں کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، یہ لفظ شقاوت کا لفظ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب۔ اللہ کے وہاں ہمارا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے ایک آدم سے پیدا کیا، پھر انسانوں کو اپنا مقام سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہم نے تمہیں مرد عورت دو قسموں میں پیدا کیا، مرد ہے یا عورت۔ اللہ نے تمہیں مرد عورت بنایا، پھر تمہاری عزت اور شرافت کیا ہے؟ ان اکرمکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا دھیان رکھے کہ امت ساری ایک امت ہے، ہم امتی ہے یعنی اس کی پہچان ایک اور ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس وقت فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض مقدسہ میں، یہ ارض مقدسہ وہ ہیں، آج صبح کے درس میں تفسیر میں سورہ مائدہ میں یہ اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ارض مقدسہ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسحاق کے لیے اسے مقدر بنایا، وہ ارض مقدسہ ہیں، وہاں پر جو معصوم، جو مظلوم ایمان والے فاقہ کشی میں یا کسب پرسی میں نہیں، اپنی ایمانی حالت میں حیات ایمان کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو جو یہ سبق دیتے ہوئے جا رہے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کس میں شامل ہوں گے؟ سرور کون و مکان امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ جس آدمی کے دل میں جب امت مسلمہ شہادت کا جام پی رہی ہو، ظالموں کا شکار بن رہی ہو، اور دل میں ان کا دکھ درد نہ آئے، اور اسے دین پر اپنے مال جان کو قربان کرنے کی نیت نہ آئے، حضور علیہ السلام فرماتے اس کی دنیا سے رخصتی اور موت نفاق کی حالت میں آئے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم انفرادی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہوں، انفرادی طور پر استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پوری امت کے لیے عرفات میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، تب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی رحمت نے عرفات میں یہ سبق دیا تھا، اے میری آنے والی امت، جس طرح میں نبی رحمت ہو کر تم سب کے لیے قربانی بھی کر کے جا رہا ہوں، تمہاری طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے دعا کر کے جا رہا ہوں، تم بھی جب میری امت تک نہ پہنچ سکو نا، تم بھی دعا کرنا اور تمہارے پاس جو ہو اسے خرچ کرنا، تو یہ بھی تمہارا ان کے ساتھ حصہ شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔